السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ کے ہمارے وہ 2 سبق ہو چکے ہیں، الف مدہ اور یا مدہ۔ آج ہم پڑھیں گے واو مدہ، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو ساکن، یہ دیکھیے یہ ہے واو، اس کے اوپر ہے جزم، تو یہ ہو گیا واو ساکن۔ واو جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے پیش ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حمزہ واو پیش او، واو جس کے اوپر جزم ہو اور جس سے پہلے پیش ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے واو مدہ۔ تو واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ الف مدہ سے پہلے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے اور اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا ساکن یعنی جس یا پر جزم ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ ہے واو مدہ کا۔ حمزہ واو پیش او، یہاں پر واو مدہ ہوگا، کیوں ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے۔ او، حمزہ واو پیش او، تھوڑا سا کھینچیے۔ با واو پیش بو، اس طرح سے۔ تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے ہجے کہتے ہیں، اسے ہجے کہتے ہیں، اس طرح ہجے سے پڑھا جاتا ہے۔ زال واو پیش زو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش زو، طا واو پیش تو۔ یہ ہو گیا ہجے۔ اسی طرح سے پورے ہجے ہوں گے۔ اگر رواں سے پڑھنا ہو تو آپ اس طرح سے پڑھیے۔ زو، ہجے کریں گے تو زا واو پیش زو، اسی طرح سے او، بو، تو، سو، ایسے سب کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ ہم یہاں سے رواں سے پڑھ لیتے ہیں۔ زو، او، غو، فو، قو، قاف واو پیش قو۔ اگر ہجے کرنا ہو تو اس طرح سے کریے۔ کو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ایسے۔ ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو، ایسے سب کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور واو مدہ کا جو قاعدہ ہم نے آپ کو بتائے اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ ہے واو مدہ کا قاعدہ۔ اب چلیے نیچے مشق پڑھتے ہیں۔ یہ ہے مشق۔ نوح، اب دیکھیے یہاں پر کہاں کھینچنا ہے اور کہاں نہیں کھینچنا ہے۔ اس مشق میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے گی کہ کہاں پر کھینچنا ہوتا ہے اور کہاں جلد پڑھنا ہوتا ہے۔ تو دھیان سے اور غور سے دیکھا کریے اور سنا کریے۔ نوح، نون واو پیش نو، یہاں پر دیکھیے واو مدہ ہوگا، کیوں ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ نو، ایسے۔ حو، ہا کو نہیں کھینچے، کیوں نہیں کھینچے؟ کیونکہ ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہے۔ نوح، نوحو، ایسے مت کھینچا کرے، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے پڑھنے کا۔
چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہیں، اگر آپ لوگ دھیان میں رکھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت جلد جو ہے وہ تجوید اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سمجھ میں آ جائیں گا۔ اگر آپ یہ قاعدہ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ نوح، ہا کو ہم نے جلد پڑھے، ہا کو بالکل نہیں کھینچے۔ نوح، طور، دیکھیے تو واو پیش تو، را پیش رو۔ را کو جلد پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر صرف پیش ہے، اور تو کو کیوں کھینچ رہے؟ کیونکہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ ہوگا اور تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ تورو، توبو، نورو، یہاں پر تو کو بھی کھینچے اور بو کو بھی ہم نے کھینچ کر پڑھے، دونوں میں بھی واو مدہ ہو رہا ہے اس لیے دونوں کو بھی کھینچیں گے۔ قالو، قاف الف زبر قا، الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے اور الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا کھینچیں گے۔ قالو، لام واو پیش لو کو بھی کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہو رہا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ قالو، ایسے۔ یوحی، واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یو کو بھی کھینچنا ہے، ہی کو بھی کھینچنا ہے، یہاں پر ہو رہا ہے یا مدہ۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہی، یوحی، ایسے۔ یقوم، یا زبر یا کو جلدی پڑھیں گے، زبر کی حرکت ہے، قو، یہاں پر واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، قو، یقوم، منہ کو نہیں کھینچیں گے، میم کے اوپر صرف پیش ہے تو میم کو جلد پڑھیں گے، پیش کی حرکت ہے۔ یقوم، منہ نہیں بولیں گے، منہ جلدی پڑھیں گے۔ یقوم، تکون، تا زبر تا نہیں بولنا ہے، تا بولنا ہے، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نو کو جلد پڑھیے، پیش کی حرکت ہے، نو، جہاں بھی صرف حرکت ہو اس کو جلد پڑھا کرے۔ تکونو، تا کو بھی نہیں کھینچیں گے اور نون کو بھی نہیں کھینچیں گے، کاف واو پیش کو کھینچیں گے، تکونو، ایسے۔ ہارون، ہا میں ہوگا الف مدہ، ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو کو بھی کھینچیں گے اور نو کو جلدی پڑھیں گے، ہارون، ایسے۔ قارون، قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو، نون پیش نو، قارون، یہاں پر ہو رہا الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ہو رہا واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں بھی کھینچنا ہے اور یہاں بھی کھینچنا ہے اور نون کو جلد پڑھنا ہے۔ داخرون، دال میں ہو رہا الف مدہ، دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی، را واو پیش رو، داخرو، نون زبر ن، داخرون، دال میں الف مدہ، خا زیر خی کو جلدی پڑھیں گے، را واو پیش رو کو کھینچیں گے اور نون کو بھی جلد پڑھیں گے۔ رو میں جو ہے واو مدہ ہو رہا اور یہاں پر الف مدہ ہو رہا، یہاں زیر کی حرکت ہے اور یہاں پر زبر کی۔ داخرون، سبقون، سب، سین پہ بھی زبر کی حرکت ہے، بے کے اوپر بھی زبر ہے، صرف زبر ہے تو دونوں کو بھی جلد پڑھیے، سب، ایسے، سب۔ قو، قاف و پیش قو کو کھینچیے، واو مدہ ہے اس لیے، سبقو، سابا کھینچیے مت بالکل، سبقو، سبقو، نا، نون الف زبر نا، یہاں پر الف مدہ ہو رہا تو نا کو کھینچنا ہے۔ باسیتون، با الف زبر با، سین زیر سی، باسی، تو واو پیش تو، باسیتو، نون زبر نا، باسیتون، یہاں پر ہو رہا الف مدہ با میں، سین زیر سی کے نیچے زیر کی حرکت ہے، سی کو جلد پڑھیے، یہاں پر مت کھینچیے، سی، باسی، تو کو کھینچیے، یہاں پر واو مدہ ہوگا، نا، نون کو جلد پڑھیے کیونکہ نون کے اوپر صرف زبر ہے، باسیتون، ایسے۔ راجعون، را الف زبر را کو موٹا پڑھیے، پر پڑھیے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھتے ہیں، جب بھی را پہ زبر ہو را کو موٹا پڑھا کریے، را،
را کھینچنا بھی ہے، الف مدہ ہوگا، راجعون، او میں واو مدہ ہو رہا ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے، جیم کو جلد پڑھنا ہے، اور نون کے اوپر زبر ہے تو نون کو بھی جلد پڑھنا ہے، راجعون۔ اب چلیے پورا سبق ایک بار ہم رواں سے پڑھ لیتے ہیں، یہاں سے نوح، طور، توبو، نور، قالوا، یوحی، یقوم، تکون، ہارون، قارون، داخرون، سبقونا، باسطون، راجعون۔ اس سبق کو جو ہے کم سے کم 10 مرتبہ ضرور پڑھیے، جہاں کھینچنا ہو، جہاں پر کھینچنے کا قاعدہ بتایا گیا ہے وہیں پر کھینچا کریے، اور جہاں پر جلد پڑھنے کا بتایا گیا ہے وہاں پر جلد پڑھا کریے، کوشش کریے اور پڑھ کے ذہن میں رکھا کرے، اور پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھا کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو جو درود شریف بھی پڑھا کریے، اور جو ہے تو ایک سورہ ہے وہ بھی پڑھا کریے، جس سے آپ کو جو ہے تو سبق جو ہے وہ آپ بھولیں گے نہیں۔ علم نشرح کا جو سورہ ہے، جب بھی سبق پڑھنا ہو، سبق پڑھنے سے پہلے علم نشرح کا جو سورہ ہے اس کو آپ یاد کر لیجئے اور وہ سورہ پڑھا کریے، تو آپ کو جو بھی سبق آپ پڑھیں گے آپ کو اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں رہے گا اور آپ لوگ بھولیں گے نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلا سبق لے کے پھر سے آئیں گے، آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔